جو امام تک پہنچنا ہے وہ ضروری ہے، اور ہر لیول چاہیے امام تک پہنچنے کے. سارے تو بوزر کمبر نہیں ہو سکتے، سارے حضرت سلمان فارسی اور میثم تمار نہیں ہو سکتے نا. ہر جگہ ایک لیول ہے، کوئی نہ کوئی. ہر ایمان اتنا ہی ہے جتنا وہ ہے. ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں اس ٹائم، جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، وہ ذہنی سطح کو بلند کرنے کی ہے. ذہنی سطح کو بلند کرنا یعنی کیا؟ دیکھیں، جب امام انشاءاللہ آئیں گے، جو جلد سے جلد آئیں، ذہنی سطح جو ہوگی وہ بہت بلند ہوگی. کیسے ہوگی؟ جو آج ہمیں لگتا ہے کہ انسان بہت ترقی کر رہا ہے، یہ ترقی کچھ بھی نہیں ہے. جب امام آئیں گے، یہ ترقی جتنی بھی کر لے انسان، یہ دو لفظ ہیں روایات کی روشنی میں. انسان جتنی ترقی کر رہا ہے یہ دو لفظ ہیں، دو حروف ہیں. جبکہ جب امام آئیں گے تو انسان 25 حروف تک ترقی کرے گا. بہرحال یہ ایک پیرامیٹر ہے جس کو شاید ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، کہ انسان جتنی بھی ترقی کرے گا 2 حروف، اور جب امام آئیں گے تو 25 حروف. یعنی ابھی انسان کہاں پہنچ رہا ہے اور اس وقت انسان کہاں ہوگا. کیسے ہوگا؟ کیا کوئی انسان باہر سے آئے گا، خلا سے اترے گا، یہی انسان ہوگا؟ بس یہ آپ کی توجہ کا طالب ہے، یہی انسان ہوگا. جانے محترم، جہاں انسان ظاہری طور پر بہت ساری چیزوں کی پریکٹس کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک سپورٹس مین ہے، جو بھی سپورٹس کھیلتا ہے اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو میراتھن ریس میں حصہ لیتا ہے، وہ پہلے دن ریس میں کھڑا ہو کر نہیں دوڑتا 100 میٹر یا 50 میٹر یا لمبی جتنے کلومیٹر اس نے دوڑنے ہوتے ہیں، پہلے دن سے نہیں دوڑتا. وہ کئی سال پریکٹس کرتا ہے. اور بعض اسپورٹ کتنی دیر کے ہوتے ہیں؟ کچھ منٹوں کے. یعنی کچھ منٹ کے لیے وہ اپنی زندگی کے سالوں خرچ کرتا ہے. کبھی سائیکل کے ساتھ دوڑتا ہے، کبھی کیا. کیوں؟ تاکہ وہ جو تھوڑی دیر ہے اس میں ارتقاء حاصل کرے. ہر کمپیٹیٹر اپنے ایریے میں دوڑ رہا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اکیلا دیوانہ ہو گیا ہے، یہ عاشق ہو گیا ہے، یہ اتنا امام کو یاد کر رہا ہے. اکیلا نہیں ہوتا. دنیا میں ہر جگہ، کونے میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، کسی شہر میں، کوئی اور بھی امام پر گریہ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے یہ کمپٹیشن، یہی ہے. کیوں محنت کر رہے ہو جوان سے؟ کیوں اتنی محنت کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بہت پروفیشنل بنا رہے ہو؟ کیوں اتنی اچھی ڈگری کی ضرورت ہے؟ کہا امام کے لیے. کہا دیوانے ہو گئے ہو امام کے لیے؟ ہاں. کیوں رات کو اٹھتے ہو فجر سے پہلے؟ کیوں الارم لگاتے ہو آدھے گھنٹے پہلے کا؟ کیوں تہجد کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا امام کے لیے. کیوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ دنیا تو کچھ اور پڑھ رہی ہے، تم قرآن پڑھ رہے ہو. یہ تو بہت قدیمی کتاب ہے، تمہیں تو لیٹسٹ چیزیں پڑھنی چاہیے. کہا امام کے لیے. آپ کو لگتا ہے یہ جوان عجیب سا ہو گیا ہے، یہ عجیب سا نہیں ہے. یہ اپنے علاقے میں تیاری کر رہا ہے اس تھوڑی دیر کے لیے کہ جب آواز آئے گی انا بقیت اللہ. پھر یہ جو اتنی محنت کر رہا تھا، روایت کہتی ہے یہ ایک قدم بڑھائیں گے، اگلا قدم مدینہ میں ہوگا. اللہم صلی علی محمد. وزدار ہیں مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ اکیلے نہیں دوڑ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنے خاندان میں اکیلے ہیں،
آپ اپنے شہر میں اکیلے ہیں، آپ اپنے علاقے میں اکیلے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں. پوری دنیا میں بہت جوان دوڑ رہا ہے اور انتظار کر رہا ہے، حقیقی انتظار. ابھی سے ذہن کو ارتقا دے رہا ہے، اپنے ذہن کو دنیاوی سوچوں سے بچا کے رکھتا ہے. مگر یہ بھی تو جوان ہے نا، یہ بھی تو رات کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ گناہ کر سکتا ہے، یہ بھی تو نیٹ فلکس دیکھ سکتا ہے، یہ بھی تو یوٹیوب پہ کچھ اور دیکھ سکتا ہے. کیوں اپنی آنکھوں کو بچا رہا ہے؟ کیوں دنیا کی لذت کو ترک کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ جانتا ہے یہ آنکھیں جس کو ترس رہی ہیں اس لذت کی قیمت دنیا نہیں دے سکتی. عزیزان محترم، خوب یہ جوان ایسے ہی ہے، یہ دنیا کی لذتیں ترک اس لیے کر رہا ہے کہ اسے پتہ ہے جو لذت اس کو مل رہی ہے وہ لذت. عشق اسی کو کہتے ہیں، جلنا اسی کو کہتے ہیں، امام کی محبت میں مرنا اسی کو کہتے ہیں. خوب ایسے ہی تو ہو. ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہماری جان آپ پر فدا، ہماری اولاد آپ پر فدا، ہمارا مال آپ پر فدا، روحی و مالی و نفسی لقل فدا. تو پھر کیسا قربانی ہے یہ کہ میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں؟ عزیزان محترم، خوب یہ ذہن تبھی ارتقا پائے گا، یہ ذہن تبھی رشد کرے گا جب آپ دنیا سے اسے چھوڑ دیں گے. عزیزان محترم، بہت ساری بہرحال گفتگو تو خیر بہت ساری ہے اور تھی، اور بہرحال دیکھیں کہاں تک ہم کیا کر سکتے ہیں. خدا کی صفات ہیں بہت ساری. خدا کی ایک صفت ہے یا حنان ہو یا منان، یعنی یہ انسان پڑھتا ہے. استاد ہمارے بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان کو ذکر کرنا چاہیے. خوب اس کے معنی کیا ہیں؟ حنان کے معنی کیا ہیں؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حنان کے معنی یعنی کوئی تمہاری طرف رخ کرے اور تم منہ پھیر لو. یعنی کوئی تمہاری طرف رخ کرے، تمہاری طرف آنا چاہے، تم منہ پھیر لو. کہا یا حنان، یعنی پروردگار ایسا ہے، وہ تو ہماری طرف ہے، ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے، ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے. یعنی بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص جہنم میں بولے گا یا حنان ہو یا منان، پروردگار کہے گا اس کو بلاؤ. بولو کیا ہے؟ پروردگار جہنم آگ. کہا تو یا حنان ہو یا منان ہے، تو خود بندے کی طرف آنے والا ہے. تو کہا تم نے اپنی زندگی میں کوئی ایک کام بتا دو جو ایسا کیا ہو. کہا بندہ اپنی زندگی میں نگاہ ڈالے گا اسے کوئی ایسا کام نظر نہیں آئے گا. عزیزان محترم، جوان ہے، ہمیں خدا موقع دیتا ہے صبح شام زندگی کے حادثوں میں. کہا میری طرف آؤ، میری طرف پلٹو. ہم ہیں کہ منہ موڑ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں. یہ بالکل ایسی ہی جیسے انسان کو کسی کو کچھ دینا ہو اور اس سے آدمی بھاگ رہا ہو، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے لینے نہیں آ رہا، میں تو تمہیں دینے آیا ہوں، میں تو تمہیں دینا چاہتا ہوں. استاد پناہیان کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، سگنل پہ گاڑی رکی اور روڈ پہ پھول بیچنے والے جو ہوتے ہیں، کہا اس نے مجھے پھول، میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے. اس نے کہا شیشہ نیچے کیجئے. میں نے شیشہ نیچے کیا. کہا میں آپ کو بیچنا نہیں چاہ رہا تھا، میں آپ کو ہدیہ دینا چاہ رہا تھا. کہا ایک دم سگنل کھل گیا اور میں سر جھکا کر گھر تک آیا کہ خدا بھی ہماری زندگی میں دستک دیتا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ منان یا منان یعنی کیا؟ یعنی بغیر سوال کے دینے والا. اس سے پہلے کہ تم سوال کرو تمہاری حاجتوں، وہ بغیر سوال کے تمہیں حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ روز یہ حاجت کرتے ہیں کہ پروردگار آج کا دن مجھے دے، آج مجھے زندہ رکھ، آج مجھے سانس دے، آج میری آنکھوں میں بینائی دے، آج مجھے خوراک دے، آج مجھے کھانا دے. کیا روز سوال کرتے ہیں؟ وہ آپ کی حاجت سے پہلے
آپ کی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے.